السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا عيننا وعوننا ومعيننا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ورسولنا ووجودنا ومطلوبنا ومرغوبنا ومصحوبنا ومحبوبنا ومعشوقنا أعلانا وأولانا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ عزت کی حمد و ثنا اللہ کے پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کا کروڑواں شکر ہے کہ جس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر جمعہ مبارک کی گھڑیاں نصیب فرمائی۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ یہ وضو خانے پر آپ کی گفتگو ضروری ہے، خاموشی سے بیٹھے وضو کریں آپ۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ معزز محترم سامعین ذی وقار، اگر میں جمعے کی اذان 11:30 بجے بھی پڑھوں تو پھر بھی آپ نے آخر پہ آنا ہے۔ افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ 1 گھنٹہ اذان پہلے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے اگر آپ نے تقریر کی آخر پہ ہی آنا ہے۔ بس آپ اپنی حالت پہ خود ہی غور کر لیں گے تو میرا خیال ہے بات بن جائے گی
ورنہ بات بننے کی مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ اللہ کریم ہم پر بس رحم کر دے تو یہ کافی، ورنہ ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ یہ ماہ مقدس ربیع الثانی شریف، جس کا مطلب ہے دوسری بہار، ربیع الاول شریف پہلی بہار، اس کو نسبت ہے شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ساتھ۔ یہ ماہ ربیع الثانی شریف دوسری بہار، اس کو نسبت ہے شہنشاہ اولیاء، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، سیدنا غوث السمدانی رضی اللہ تعالی عنہ المعروف گیارہویں والی سرکار، آپ کے ساتھ اس کو نسبت ہے۔ اس ماہ مقدس میں آپ کا وصال پرملال ہوا تھا، آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ آج صرف ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح کا باپ ہو اور کس طرح کی ماں ہو تو پھر بیٹے عبد القادر جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج کوشش کریں گے اسی پہ گفتگو کریں، دعا فرمائیں اللہ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک باز بندوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، الا خبردار، انا بے شک، دو تاکیدیں اللہ پاک نے ارشاد فرمائی۔ اللہ پاک بغیر تاکید کے بھی گفتگو فرما دیتا، ہمیں آرڈر جاری فرما دیتا، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ایک تاکید نہیں بلکہ دو تاکیدیں ذکر فرمائی۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ خاص بات کرنا چاہتا ہے، کیونکہ جب تاکید ذکر کی جاتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بات خاص ہونے والی ہے، کوئی ضروری بات ہونے والی ہے، اس کو اگنور نہیں کرنا بلکہ اس کو پوری توجہ سے سماعت کرنا ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ خبردار، ان بے شک اولیاء اللہ، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، جنہوں نے اپنی صبح رب کے نام پہ کر دی ہیں، جنہوں نے اپنی شام رب کے نام پہ کر دی ہیں، جنہوں نے اپنی جلوتیں اپنے رب کے نام پہ کر دی ہیں، جنہوں نے اپنی خلوتیں اپنے رب کے نام پہ کر دی ہیں، جن کا لمحہ لمحہ اللہ کی یاد میں بسر ہوتا ہے، جو رب کی مانتے ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف اور غم کا فرق اس طرح ہے کہ خوف بندے کو اپنی ذات کا ہوتا ہے اور غم دوسرے کی ذات کا ہوتا ہے۔ اس فرمان مقدس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنی ذات کا بھی خوف نہیں ہے اور جو ان کے دامنوں کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے ان کا بھی ان کو غم نہیں ہے۔ اور وہ ہوتے کون ہیں؟ اللہ کے بندوں کی پہچان کیا ہے؟ الذین آمنوا، پہلی چیز وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں، ان کے پاس ایمان کی دولت ہوتی ہے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، دوسری چیز وہ تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ جب بندے کے اندر ایمان بھی آ جائے اور ایمان کے کمال درجے کا آ جائے، اس میں کسی قسم کا جھول نہ ہو، جب بندے کے اندر تقوی بھی آ جائے، اللہ کا خوف بھی آ جائے، اللہ کا ڈر بھی آ جائے، وہ اپنی صبحیں، اپنی شامیں، اپنی جلوتیں، اپنی خلوتیں، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے۔ پھر اللہ فرماتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ایسے بندوں کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبریاں ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ اپنی باتوں کو کبھی تبدیل نہیں فرمایا کرتا، جو اللہ نے فرما دیا بس ہو گیا۔ اچھا، ایمان بھی مل گیا، تقوی بھی مل گیا، خوشخبری بھی مل گئی، اللہ کی بات بھی تبدیل نہیں ہوتی،
جب اتنا کچھ ہو گیا اللہ فرماتا ہے ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو دعا فرمائے اللہ ہمیں ایمان بھی عطا فرمائے اور اللہ ہمیں تقوی بھی عطا فرمائے۔ معزز محترم سامعین سی وقار، آج ہم کہانی چھیڑتے ہیں حضور سیدنا غوث السمدانی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیارے پیارے بابا کی، جن کا نام ہے ابو صالح جنگی دوست موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، دریا کے کنارے پر جا رہے تھے، ان کو شدید بھوک لگی ہوئی تھی، بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، لیکن ان کو کھانے کے لیے کچھ مل نہیں رہا تھا۔ سفر کرتے کرتے تھوڑا سا آگے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دریا میں ایک سیبوں کا باغ ہے، اس کے گچھے دریا میں لٹک رہے ہیں اور اس میں سے کچھ سیب دریا کے اندر گر رہے ہیں۔ ان کو جو کہ شدید بھوک لگی ہوئی تھی، ابو صالح جنگی دوست موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں سے سیب کا کچھ ٹکڑا اٹھایا اور آپ نے تناول کر لیا۔ حالانکہ اس میں دیکھا جائے تو ظاہری طور پہ یہ شرعاً اتنا کوئی بڑا جرم نہیں ہے، کیونکہ سیب پانی میں گر رہے تھے تو آپ نے وہاں سے اٹھا کے کھا لیا۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، پھر ان کے ضمیر ملامت کرتے ہیں، اور اللہ نے پھر اپنے بندوں کی شان کو بھی ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ جب سیب تو کھا لیا، اب ضمیر ملامت کرنے لگا کہ پتہ نہیں یہ کس کا باغ تھا، اس کا مالک کون ہے، اب میں نے سیب تو کھا لیا ہے، یہ میرے لیے جائز بھی ہے یا نہیں۔ یہ ہوتا ہے ایمان۔ آج ہم تو جناب پتہ نہیں کچھ نہ کچھ ہڑپ کر جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ کھا جاتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق غصب کر جاتے ہیں، حلال و حرام کا خیال نہیں کرتے، بس کہتا ہوں جو کچھ آ رہا ہے میرے لیے جائز ہی جائز ہے۔ نہیں، اللہ کے بندے اس طرح نہیں کیا کرتے۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دریا کے کنارے پر چلنے لگے۔ سیب کے گچھے نہیں لٹک رہے تھے، سیب ویسے دریا پانی میں چلتا آ رہا تھا جہاں سے آپ نے کھایا تھا۔ اچھا، کافی سفر کیا تو آگے گئے تو ایک باغ کے گچھے لٹک رہے تھے، اس میں سے پھل گر رہا تھا، تو آپ نے اندازہ لگایا کہ وہ جو میں نے سیب کھایا ہے نا، یہ اسی باغ کا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، جو میں نے سیب کھایا تھا وہ اسی باغ کا ہی ہوگا جس کے گچھے پانی میں لٹک رہے ہیں، دریا میں لٹک رہے ہیں، اس میں سے پھل گر رہا۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریا کے باغ کے مالک کو تلاش کیا۔ مالک کی بھی عام بندہ نہیں تھا، وہ بھی سید زادہ تھا، یہ بھی سید زادے تھے، یہ حسنی سید تھے، وہ حسینی سید تھے۔ اب حضرت ابو صالح جنگی دوست موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ باغ کے مالک کے پاس گئے، آپ نے فرمایا میاں میرے باغ کے جو سیب تھا نا وہ پانی میں چلتا جا رہا تھا، مجھے شدید بھوک لگی ہوئی تھی تو میں نے اس کو اٹھا کے کھا لیا ہے، اب میں تجھ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، میں تجھ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ بندہ سمجھ گیا، وہ سید زادہ تھا، یہ جو معافی مانگنے کے لیے آیا نا یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ کوئی خاص بندہ لگتا ہے اور تقوی کے اعلیٰ مقام پر فیض ہے۔ اس نے کہا معافی تو مل جائے گی لیکن 12 سال میرے باغ کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی۔ کتنا سا سیب کھایا تھا؟ آدھا سیب کھایا یا کوئی ٹکڑا کھایا؟ 12 سال میرے باغ کی رکھوالی کرو، اس کی گوڑی کرو، اس کے پھلوں کو پانی دو، اس کی ستھرائی کا خیال کرو، اس کی صفائی کا خیال کرو، 12 سال کے بعد تمہیں معافی مل جائے۔
ابو صالح جنگی دوست موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اتنا لمبا پیریڈ کہ 12 سال اس کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی، بڑی جلدی آپ کو سنتیں پڑھنے کی، میں نے نہیں پڑھنی، تو خدا کا خوف کر لیں۔ ابو صالح جنگی دوست موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا بڑا لمبا پیریڈ ہے، چلو معافی تو لینی ہے نا، معافی تو لینی ہے، معافی لیے بغیر تو گزارا نہیں ہے، سزا ملے گی۔ کہا مجھے یہ شرط منظور ہے، مجھے یہ شرط منظور ہے۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے بندے کہ اپنے آپ کو یہاں پہ سرخرو کر کے جانا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں پکڑ نہ ہو، وہاں بھی حساب نہ دینا پڑے، جو کچھ ہو یہیں پہ ہی ہو جائے۔ 12 سال باپ کی دیکھ بھال کی، گوڈی کی، نوکری کی، اس کی ستھرائی صفائی کا خیال کیا۔ جب 12 سال گزر جانے کے بعد ابو صالح جنگی دوست موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے سے فرمایا، سید زادے سے فرمایا کہ بھائی میں نے تیرے باغ کا سیب کھایا تھا اور میں تجھ سے معافی مانگنے کے لیے آیا تھا، اور تم نے کہا کہ تم میرے باغ کی 12 سال دیکھ بھال کرو، اس کی ستھرائی صفائی کا خیال کرو، وہ میں نے کر لیا، اب مجھے معافی تو دے دو۔ وہ سید زادے فرمانے لگے میری ایک شرط اور ہے، میری ایک شرط اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا میری ایک ہی اکلوتی بیٹی ہے جو کانوں سے بہری ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، پاؤں سے لگڑی ہے، زبان سے گونگی ہے، تجھے اس سے شادی کرنی ہوگی، تجھے اس سے شادی کرنا ہوگی۔ ابو صالح جنگی دوست موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمحے کے لیے سوچنے لگے کہ اے ابو صالح، جو پاؤں سے بھی لگڑی ہے، ہاتھوں سے بھی لولی ہے، کانوں سے بھی بہری ہے، زبان سے بھی گونگی ہے، آنکھوں سے بھی اندھی ہے، نبی ہے، اس کے ساتھ زندگی کے اوقات کیسے بسر ہوں گے، کیسے معاملات چلیں گے؟ لیکن پھر اندر ہی اندر زمین نے ملامت کیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان استفت قلبک فإنہ اکبر المفتی، دل سے پوچھو یہ سب سے بڑا مفتی ہے۔ یہ کس کام پہ دل مطمئن ہو جائے وہ نیکی ہے، اس کام پہ دل مطمئن نہ ہو وہ نیکی نہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچ آئی کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، لیکن پھر یہ سوچ آئی کہ اے ابو صالح جنگی دوست موسیٰ، یہاں کی زندگی تو عارضی ہے، یہ تو گزر جائے گی، آسانی سے گزر گئی یا مشکل سے گزر گئی، 1 سال ہے، 2 سال ہے، 3 سال ہے، 4 سال ہے، پتہ نہیں کتنی ہے۔ یہاں کی زندگی تو گزر جائے گی، مشکلات سے گزر گئی تب بھی گزر جائے گی، آسانی سے گزر گئی تب بھی گزر جائے گی، لیکن اس کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا تو پھر کیا بنے گا؟ یہ یاد میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آتا ہے کہ جیویں پیارا راضی ہوئے تے مرضی ویکھ سجڑتی، جیویں پیارا راضی ہوئے مرضی ویکھ سجڑتی، جے کر مرضی اپنی لوڑے، ایویں گل نہیں بنتی، او جے کر مرضی بھی اپنی لوڑے، ایویں گل نہیں بنتی۔ کہا یہاں کی زندگی تو عارضی ہے، یہ تو گزر جائے گی، آسانی سے گزر گئی تو تب بھی گزر جائے گی، مشکلات سے گزر گئی تو تب بھی گزرنا تو ہے ہی اس میں۔ کل جب رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا پڑے گا تو پھر کیا بنے گا؟ کہا مجھے یہ شرط منظور ہے، مجھے یہ شرط منظور ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کسی طرح مجھے معافی مل جائے،
کسی طرح میری جان بخشی ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، نکاح کر دیا گیا۔ اس نے کہا ایک رات آپ یہاں پہ گزاریں گے، اس کے بعد آپ اس کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ جب ابو صالح جنگی دوست موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کے بعد رات کو اپنی دلہن کے کمرے میں جاتے ہیں، ایک ایسی لڑکی جس کے پاؤں بھی خوبصورت، جس کے ہاتھ بھی خوبصورت صحیح سلامت، جس کی آنکھیں بھی سلامت، جس کے کان بھی سلامت، جس کی زبان بھی سلامت، اس نے اپنے شوہر پاک کا بڑے اچھے طریقے سے استقبال کیا۔ آپ بھاگ کے باہر آ گئے، رب نے غلطی سے تم کہیں لے کے آ گئے ہو، تم نے کہا تھا اس کے ہاتھ ٹھیک نہیں ہے، اس کے ہاتھ بھی ٹھیک ہے، تم نے کہا تھا اس کی زبان ٹھیک نہیں ہے، اس کی زبان بھی ٹھیک ہے، تم نے کہا تھا اس کے کان ٹھیک نہیں ہے، اس کے کان بھی ٹھیک ہے، تم نے کہا تھا اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں، اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہے، تم نے کہا تھا اس کے پاؤں ٹھیک نہیں ہے، وہ تو صحیح سلامت لڑکی ہے، اور اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک دمک رہا ہے۔ اب ان کے والد گرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کی وضاحت کی۔ وہ فرمانے لگے اے ابو صالح جنگی دوست موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح تو تقوی کے اعلیٰ مقام پہ فیض ہے، اسی طرح یہ میری بیٹی بھی تقوی کے اعلیٰ مقام پہ فیض ہے۔ میں نے اس کو لولا اس لیے کہا کہ اس کے ہاتھ نہیں ہے، اس کے ہاتھ جب بھی اٹھے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں اٹھے ہیں، اس کے ہاتھوں نے جب بھی پکڑا ہے تو اللہ کا قرآن پکڑا ہے، اس کے ہاتھوں نے جب بھی پکڑا ہے تو رسول اللہ کا فرمان پکڑا ہے، اس کے ہاتھوں نے غیر محرم کو چھوا نہیں ہے، اس کے ہاتھ غیر محرم کی طرف بڑے نہیں ہیں۔ میں نے اس لیے اس کو لولا کہا ہے، اور میں نے اس کو گونگا اس لیے کہا ہے کہ اس کی زبان پہ جب بھی جاری ہوا ہے یا تو اللہ کا نام جاری ہوا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا، یا اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی، یا رسول اللہ کے فرمودات پڑھنے شروع کر دیے، یا اللہ کی ضربیں لگانا شروع کر دی۔ جب بھی اس کی زبان میں کلام کیا ہے غیر شرعی کلام نہیں کیا، بلکہ شریعت کے اندر رہ کے کلام کیا۔ اور میں نے اس کو پہلا اس لیے کہا ہے کہ اس کے کانوں میں جب بھی آواز پڑی ہے یا تو اللہ کے قرآن کی آواز پڑی ہے یا رسول اللہ کے فرمودات کی آواز پڑی ہے، اس کے کانوں نے آج تک غیر محرم کی آواز کو نہیں سنا۔ اور میں نے اس کو لگڑا اس لیے کہا ہے کہ جناب والا یہ اپنے پاؤں سے چل کے برائی کی طرف نہیں گئی، اس کے پاؤں برائی کی طرف نہیں بڑھے، جب بھی اس کے پاؤں نے سفر کیا ہے تو نیکی کی طرف سفر کیا ہے۔ اور میں نے اس کو نابینا اس لیے کہا ہے کہ اس کی آنکھوں نے جب بھی زیارت کی ہے یا تو اللہ کے قرآن کی زیارت کی ہے یا رسول اللہ کے فرمان کی زیارت کی ہے۔ میرے بھائی ایک لمحے کے لیے یہاں پہ رکیں اور سوچیں آج ہمارا معاشرہ کس طرف چلا گیا۔ وہ بیٹی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد میں باصعادت سے پہلے جس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، آج اس کو مقام میرے آقا کی وجہ سے ملا ہے، آج بیٹی کو عظمت میرے آقا کی وجہ سے دی گئی ہے، لیکن آج اس نے میرے آقا کا وہ احسان بھی بھلا دیا۔ آج ہماری ماں، میری بیٹی، میری بہن بازاروں میں ننگیاں ہو کے چل رہی ہیں، گلوں میں تو جو دوپٹے سر پہ آنے تھے وہ گلوں میں ڈال دیے گئے، سر ننگے ہیں۔ اور یاد رکھ لیں یہ خاص کر کے جو عورتوں کے محافل میلاد کا اہتمام ہوتا ہے ہونا چاہیے، میں اس کو حرام نہیں کہتا، لیکن جو طریقہ کار ہے وہ ہم نے حرام والا استعمال کر لیا ہے۔ کیا ہوتا ہے، ادھر مرد میلاد کر رہے ہوتے ہیں، ادھر عورتوں کے ساؤنڈ سسٹم لگا ہوتا ہے۔ عورت کی آواز بھی عورت ہوتی ہے، عورت کا معنی ہی پڑتا ہے، عورت کا معنی ہی پڑتا ہے، لہذا اس طرح کا میلاد کرنا، اس طرح نعتیں پڑھنا کہ ان کی آواز گلیوں میں گونجے اور ان کی آواز غیر محرموں کے کان میں پڑے، بالکل حرام ہے
اس کی قرآن اور سنت بالکل اجازت نہیں دیتے۔ یا جو رسول اللہ کی امت کی بیٹی اونچی آواز میں گھر قرآن نہیں پڑھ سکتی، وہ ملاد شریف کیسے کر سکتی ہے؟ کریں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں ملاد شریف ہونا چاہیے، لیکن اتنی آواز میں ہونا چاہیے کہ ان کی آواز چار دیواری سے باہر نہ آئے، دوسرے لوگوں کے کانوں میں نہ پڑے۔ جس رسول اللہ کی امت کی بیٹی کو اونچی آواز میں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، وہ رسول اللہ کی بیٹی، رسول اللہ کی امت کی بیٹی وہاں پہ آ کے میڈیا پہ آ کے طرح طرح کے بکواسات بکے اور وہاں پہ کوئی پردے کا خیال نہ ہو، غیر محرموں کے ساتھ گفتگو کی جا رہی ہو، ان سے سوال و جواب کیے جا رہے ہو، یا رمضان مبارک میں اپنے آپ کو پاک صاف کر کے آ کے علماء کے ساتھ مقابلہ کرے، تو ایسے معاشروں پہ زوال آ رہے ہیں، رحمتیں نہیں ہوگی۔ ایسے معاشرے تباہی کی طرف جاتے ہیں جن معاشروں میں عورتوں کی سرداری آ جائے۔ عورت کا تو مارے پوشیدہ چھپی ہوئی، وہاں پہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کے گندگی پھیلائی جاتی ہے، بے پردگی کی جاتی ہے، ہاف بازو پہنے ہوتے ہیں، سر سے دوپٹہ اوپر ہوتا ہے، پھر جب تک مذہبی ہو تو اس کو نہیں دکھایا جاتا۔ تو یہ ہم کس طرف چلے گئے؟ یہ ہمارا کردار نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا کردار تو وہ ہونا چاہیے جو ہمیں رسول اللہ نے عطا فرمایا ہے، یا جو ہمیں اللہ کے بندوں نے عطا فرمایا ہے۔ جس طرح ابو صالح جنگی دوست موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی اہلیہ محترمہ کا اس طرح ملاپ ہوتا ہے، اگر اس طرح کے باپ ہوں گے، اس طرح کی مائیں ہوگی تو پھر بیٹے عبد القادر جیسے پیدا ہوں گے۔ لیکن اگر اس طرح کی مائیں نہیں ہیں جو آج کی مائیں ہیں، جن کی توجہ کا مرکز و محور کیبل ہے، جن کی توجہ کا مرکز و محور آج میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، فیس بک ہے، انٹرنیٹ ہے، یوٹیوب ہے، پتہ نہیں وہاں پہ کیا کیا گندگی پھیلائی جاتی ہے، کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے، کیا کیا سننے کو ملتا ہے کہ بیٹا حسین کا غلام کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ بیٹا حسین کا غلام کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اس لیے حضرات عزیز وقار تربیت کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ ہم بڑی دور نکل چکے ہیں، ہم بہت دور چلے گئے ہیں، وہ ہماری منزل نہیں ہے جس کی طرف ہم سفر کر رہے ہیں۔ جو ہماری اصل منزل تھی ہم نے اس کو بھلا دیا۔ اس لیے بندگان خدا ہم اپنی زندگیوں کا فکر کریں، ہم اپنی زندگیوں کو سوچیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمیں جانا کس طرف چاہیے۔ حضرت عزیز وقار ابو صالح جنگی دوست موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اہلیہ کو لے کے اپنے گھر آ جاتے ہیں۔ ادھر آپ حاملہ ہو جاتی ہیں، ادھر مختلف قسم کی مبارکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مبارک عطا فرمائی۔ ابو صالح جنگی دوست موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خواب میں حضور تشریف لائے اور حضور نے فرمایا اے ابو صالح، جو تیرے گھر پیدا ہونے والا ہے وہ تیرا ہی بیٹا نہیں ہے، وہ ہمارا بھی بیٹا ہے۔ وہ تیرا ہی بیٹا نہیں ہے بلکہ وہ ہمارا بھی بیٹا ہے۔ اس لیے میرا اعلیٰ حضرت مجدد ملت مولانا الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی احمد واہ کیا جو تو کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، واہ کیا جو تو کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث
بیٹا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا۔ اچھا ایک بار میں بتا دیں تو بات وہی ہے، بارہا بتایا کہ دوران تقریر سنتے پڑھنا مکروہ ہے، پتہ نہیں آپ کو یا تو میں نہیں سمجھا سکا یا آپ کو سمجھ نہیں آتی، بس میں یہی کہہ سکتا ہوں۔ تو ابو صالح جن کی دوست موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس تقوی کے مقام پہ آپ فیض تھے اور جس تقوی کے مقام پہ آپ کی اہلیہ فیض تھی، اس طرح کے باپ ہوں، اس طرح کی مائیں ہوں، تو پھر بیٹے عبد القادر جیسے پیدا ہوتے ہیں، پھر بیٹے عبد القادر جیسے پیدا ہوتے ہیں، شہنشاہ اولیاء پیدا ہوتے ہیں، غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء۔ غوث اعظم کا مقام ہے، غوث اعظم کی شان ہے کہ جس طرح تمام نبیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، مرتبہ ہے، رفعت ہے، عظمت ہے، اسی طرح تمام ولیوں کے درمیان غوث اعظم کی شان ہے، تمام ولیوں کے درمیان غوث اعظم کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور سیدنا غوث السمدانی محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت با سعادت ہوتی ہے، 29 شعبان کی شام کو آپ کی ولادت با سعادت ہوتی ہے۔ مطلب ابرد لوگ ذرا ابہام میں پڑ گئے کہ پتہ نہیں آج یکم رمضان ہے یا نہیں، کنفرم نہ ہو سکا۔ اس وقت یہ جدید آلات تو تھے نہیں، لوگ دیکھتے تھے، پتہ چل جاتا تو ٹھیک، دور دور سے آ کے خبریں دیتے کہ چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا۔ لوگ تذبذب کا شکار تھے، لوگوں کو ابہام ہو گیا کہ پتہ نہیں آج شام چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا۔ سحری ہوئی، لوگوں نے کہا یہاں پہ سیدوں کا گھر ہے، وہاں سے کنفرم کرتے ہیں کہ آج رقم رمضان ہے یا 30 شعبان معظم ہے۔ سیدوں کا گھر ہے، اس کا مطلب ہے کہ جب بھی ہمیں مشکل پڑے گی ہم سیدوں کے در پہ جائیں گے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ بڑی دیر سے بات چلی آ رہی ہے۔ لوگ اکٹھے ہو کے ابو صالح جنگی دوست موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ حاضر ہو گئے، سیدوں کے آستانے پہ حاضر ہو گئے۔ جب سیدوں کے آستانے پہ حاضر ہوئے، کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا آپ سے کنفرم کرنے کے لیے آئے ہیں آج یکم رمضان ہے یا 30 شعبان معظم ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم کیسے بتائیں، ہمیں کیا پتا کہ آج 30 شعبان معظم ہے یا یکم رمضان ہے؟ میں تم ٹھہرو، میں اپنے گھر سے پتہ کر کے تمہیں بتاتا ہوں۔ آپ اپنی اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا بتاؤ آج یکم رمضان ہے یا 30 شعبان معظم ہے؟ آپ کی اہلیہ نے فرمایا آج یکم رمضان ہے، آج یکم رمضان ہے۔ کہا تمہیں کس لیے پتا ہے؟ کہا سحری کے بعد عبد القادر نے دودھ نہیں پیا۔ یہ ہے غوث اعظم، یہ ہے شہنشاہ اولیاء، یہ ہے بغداد کا دولہا، ولیوں کا لاڑا، ولیوں کا دولہا، جس کو پیدا ہوتے ہوئے پتا ہے کہ آج یکم رمضان ہے۔ تم نبی کے علم کی بات کرتے ہو، وہ تم نبی کے علم کی بات کرتے ہو، یا تم نبی کے غلاموں کے غلام۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، لیکن یاد رکھ لیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جتنی مرضی عبادت کر لے، جتنی مرضی ریاضت کر لے، میرے نبی کے صحابی کے شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ جس نے ایمان کی حالت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، اس کی شان کو ولی نہیں پہنچ سکتا، اس کی شان کو غوث نہیں پہنچ سکتا، اس کی شان کو ابدال نہیں پہنچ سکتا۔ تو امام الانبیاء کے علم کی بات کرتے ہو۔ غوث اعظم نے آج عبد القادر نے دودھ نہیں پیا۔ کتنی عمر ہے قبلہ؟ کتنی عمر ہے؟ ایک دن۔ کتنی عمر ہے؟ ایک دن۔ وہ جس نبی کے خادموں کے خادموں کے خادموں کے خادم کو پتا ہے کہ آج یکم رمضان ہے اور پیدا ہوتے ہوئے پتا ہے، تو امام الانبیاء کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ تم نبی کے علم کی بات کرتے ہیں، نبی کے علم کا جواب تو بعد میں دیں گے، پہلے عبد القادر کے علم کا جواب۔ کہا آج یہ تو رمضان ہے، میرے بیٹے نے آج دودھ نہیں پیا۔ جب ایسی پاکیزہ مائیں ہوں، ایسے پاکیزہ باپ ہوں، تو پھر بیٹا عبد القادر جیسا پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جب ماں کا کردار بھی غیر شرعی ہو، جب باپ نے خود نماز نہیں پڑھنی، قاری صاحب جو مسجد کرتے رہے، ہم نے قاری صاحب جمعے کے بعد 1 گھنٹہ بھی پہلے پڑھتے، پھر بھی وقت تھوڑا ہے۔ میں نے کہا سوچ لیا 1.5 گھنٹہ بھی پڑھتے پھر بھی وقت تھوڑا ہے، آپ کیونکہ آپ شہزادے ہیں، آپ نے ذرا تیار ہونا ہوتا ہے، تو آپ نہیں ٹائم پر تشریف لا سکتے۔ تو جس بچے کے باپ نے خود نماز نہیں پڑھنی، جس بچے کی ماں نے خود نماز نہیں پڑھنی، دموں پہ زور رکھا ہوا ہے، دم کروانا ہے، نماز جاتی تو جائے، پھر بیٹا حسین کا غلام کیسے بن سکتا ہے؟ پھر بیٹا پاک سیرت کیسے بن سکتا ہے؟ وہ تو اصل دم ہے، وہ تو شریعت کا دم ہے، ان کو شریعت کا دم کرو، ان کو قرآن سنت کی تعلیم۔ میں دم کی نفی نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو اصل دم ہے وہ کس نے کرنا ہے؟ وہ میں نے نہیں کرنا، وہ آپ نے کرنا ہے، وہ آپ نے اپنے گھروں میں قرآن و سنت کا دم کرنا ہے۔ بچوں کو بتانا بیٹا رسول اللہ کی سیرت یہ تھی، رسول اللہ کے صحابہ کی سیرت یہ تھی، وہ اس طرح نماز پڑھا کرتے تھے، وہ اس طرح حلال اختیار کیا کرتے تھے، اس طرح حرام سے بچا کرتے تھے۔ اپنے اسلاف کی کہانیاں پڑھ کے سنیں، ان کو کس سے بیان کریں، لیکن ان کی چیز کی طرف دھیان نہیں ہے۔ جب بچہ روتا ہے تو اس کو کارٹون دکھایا جاتا ہے، اس کو چپ کروانے کے لیے، اس کو چپ کروانے کے لیے اللہ کا قرآن نہیں سنا جا سکتا، اس کو چپ کروانے کے لیے رسول اللہ کی نعت نہیں سنائی جا سکتی، اس کو چپ کروانے کے لیے رسول اللہ کا فرمان نہیں سنا جا سکتا۔ یہ کارٹون میں بچے خاموش ہوتے ہیں، اور کوئی چیز نہیں ہے ان کا دل بہلانے کے لیے۔ بندگان خدا فکر کریں ہم کس طرح نکل چکے ہیں، یہ ہم بچوں کی تربیت نہیں کر رہے، ہم اپنے بچوں کا مستقبل برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے سوچیں 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 سوچیں، صرف دم کروانا مقصد نہیں ہے، قرآن و سنت کا دم کریں، معوذتین خود پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے دم کریں، لیکن اثر کب ہوگا؟ جب نماز پڑھیں گے۔ جب خود نماز نہیں پڑھنی تو پھر بچوں کو کیا اثر ہوگا؟ میں کہتا ہوں جناب میرا بچہ مسجد کے پڑھنے کے لیے نہیں جاتا، جب مجھ سے پوچھا جائے کہ آپ میرے لیے اٹھنا مشکل، جب تیرے لیے اٹھنا مشکل تیرا بچہ کیسے اٹھے گا؟ تیرے بچے نے تو وہی کرنا ہے جو تو کر کے دکھائے گا۔ اگر تو خود ہی نہیں اٹھے گا تو تیرا بچہ کہے گا پتہ نہیں کتنا برا کام ہے جو بابا خود نہیں کرتا، مجھے بڑا زور دیتا ہے۔ اس لیے سوچیں ہم اپنے بچوں کو قرآن سنت خود دور کر رہے ہیں، بچوں کا قصور نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں جناب آج کل کے تو بچے ایسے نہیں ہیں، بڑے ایسے ہیں، بڑوں نے خود بچوں کو سنوارنا چاہا ہی نہیں ہے۔
بڑوں نے خود بچوں کو تعلیم ہی نہیں دینا چاہیے قرآن سنت کی، اس طرف دھیان نہیں. بہت سب جلدی چھٹی کر ہمارا بچوں سکول جانا ہے، سکول کی نفی نہیں کرتے، لیکن جو قرآن کے لیے ٹائم رکھا ہے تو اس پہ تو ڈنڈی نہ مارے. اس لیے ہم نے خود اپنی نسلوں کو برباد کیا، یہ خود ہی ہم نے سارا کچھ کیا، کسی نے کچھ نہیں کیا. اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بچپنا گزر رہا ہے، جب آپ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، پڑھنے کے قابل ہوئے، لکھنے کے قابل ہوئے، تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسی مائیں ہو تو پھر کمال ہو جاتی ہے. گھر سے نکلتے وقت یہ کہا، بیٹا عبد القادر جان جاتی ہے چلی جائے، تم نے جھوٹ نہیں بولا، تم نے جھوٹ نہیں بولا. استاد کی تربیت اپنی جگہ، پیر و مرشد کی تربیت اپنی جگہ، سارے مربی اپنی جگہ، لیکن جو تربیت ماں کر سکتی ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا. ماں بنیاد رکھ رہی ہے. اس لیے کسی نے بڑی پیاری بات کی، گود ماں دیے دسگاہ پہلی، اتھو زندگی دا نسب العین بڑھ گئے، اتھو داتا خواجہ فرید بڑھ کے، دکھی دلا دے واسطے چین بڑھ دے، شرم و حیا دی ماں ہوے بہتر، پھر پتر بھی غوث ثقلین بڑھ گئے، سیدہ خاتون جنت جے ماں ہوئے، پھر لالوی سخی حسین. ماں جو ہے نا، ماں یہ پہلی دستگاہ، جس طرح ماں بچے کو لگائے گی بچہ وہی حرکات کرے گا، جس طرح ماں بچے کا دھیان دلوائے گی بچہ وہی کرے گا. اس لیے ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، ان کو قرآن سنت کا ماحول دیں، ان کو بتائیں بیٹا حلال کی یہ فضیلت ہے، حرام کی یہ نقصانات ہیں. لیکن آج کل تو ماں بھی کہتے بیٹا بس عزت بچا کے نکلنا، جتنا مرضی جھوٹ بولنا ہو تو بول دے. ماں خود اس طرف لگا رہی ہے، اس لیے مائیں خود بچے کو برباد کر رہی ہیں. تو کہا بیٹا عبد القادر تم نے جھوٹ نہیں بولا. چل پڑے قافلے کے ساتھ بغداد کے لیے جا رہے ہیں، جامع مدرسے کے لیے جا رہے ہیں، پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں. قافلے کو ڈاکو پڑ گئے، ڈاکو نے لوٹ مار شروع کر دی، لوٹتے رہے، سب کو لوٹ لیا. یہ بچہ بچ گیا جس کی عمر ابھی چند سال ہے. جب اس بچے کے پاس آئے، کہا بچے تیرے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس 40 دینار ہے. کہا عجیب بات ہے، بچے تو اپنے پیسے بچاتے ہیں، بچے تو پیسے چھپاتے ہیں، تم بربلا کر رہے ہو کہ میرے پاس 40 دینار ہے. کہاں میرے پاس 40 دینار ہے. وہ تلاش کرتے ہیں، تلاش کرتے ہوئے ملتے نہیں ہیں. کہا تو کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہے. کہا میرے پاس ہے، میں آپ کو جھوٹ تو نہیں بول رہا. 2-3 بار انہوں نے تلاش کیا، لیکن اس کو 40 دینار ڈاکوں کو نہیں ملے. یہ ہوتا ہے جب بندہ سچائی پہ چلتا ہے نا تو پھر اللہ حفاظت فرماتا ہے. کون حفاظت فرماتا ہے؟ اللہ حفاظت فرماتا ہے. اصل میں رب کی ذات پہ ہمارا یقین بڑا کمزور سا ہو گیا ہے. ہمارا یقین چل پڑا دموں پہ، درودوں پہ، جبکہ رب کی ذات پہ یقین ہوگا تو ہم درود پھیلے دیں گے نا. نہیں، ہمارا رب کی ذات پہ یقین بڑا کمزور ہو گیا ہے، جبکہ رب سب سے زیادہ طاقتور ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ اللہ کی شان ہے. کہا میرے پاس 40 دینار ہے. انہوں نے کہا اچھا اگر تیرے پاس ہے نا تو ہمیں نکال کے دکھا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں جیب میں ہاتھ ڈالا اور 40 دینار نکال کے دکھا دیا. کہا عجیب بات ہے، ہم نے تلاش کیا ہمیں نہیں ملے، تم نے خود ہمیں 40 دینار نکال کے دکھا دیے. چل ہم اپنے گرو کے پاس تجھے لے کے چلتے ہیں، ہم اپنے گرو کے پاس تجھے لے کے چلتے ہیں. وہ لے کے آ کے کہا جناب اس بندے کی بڑی عجیب بات ہے،
یہ بچے تو پیسے بچاتے ہیں. ہم نے اس سے پوچھا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس 40 دینار ہے. ہم نے تلاش کیے, ہمیں نہیں ملے. اس نے ہمیں خود نکال کے دکھا دے کہ میرے پاس ہیں. پہلے تو اس سے یہ پوچھو کہ اس نے, بچے تو پیسے بچاتے ہیں, اس نے سچ سچ بتا دیا. جب گرو نے کہا کہ اے بچے بتا, بچوں کو تو پیسوں سے بڑی محبت ہوتی ہے, بچوں کو تو پیسوں سے بڑا پیار ہوتا ہے, بڑی الفت ہوتی ہے, بڑی چاہت ہوتی ہے, بڑی مروت ہوتی ہے پیسوں کے ساتھ. تو نے سچ سچ بتا دیا کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں. اس کا راز کیا ہے؟ تو عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے ماننے والوں, 11ویں کے ختم دلوانا اصل مشن نہیں ہے. 11ویں کے دن کھیر پکا لینا اصل مقصد نہیں ہے. جو ان کا اصل مشن ہے اس کو سمجھو. خالی 11ویں دلوانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور ان کی تعلیمات پہ عمل نہ کیا. خالی غوث غوث کرنے سے, نعرے غوثیہ یا غوث عالم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر ان کی تعلیمات پہ عمل نہ کیا. آپ نے فرمایا میری اماں نے کہا تھا بیٹا عبد القادر تمہیں جھوٹ نہیں بولنا. میری اماں نے کہا تھا. اور دوسری بات, جو آپ کو پیسے نہیں ملے یہ سچ کی برکت ہے جو اللہ نے ظاہر کی ہے. کس کی برکت ہے؟ سچ کی برکت. آج ہم تو ٹکے ٹکے کے لیے جھوٹ بول جاتے ہیں. میں کہتا ہوں میری جیب بھاری ہونی چاہیے, اگر جو مدنی نقصان ہو جائے. نہیں, کہا یہ سچ کی برکت ہے. وہ گرو سوچنے لگا یار اس کی اماں نے کہا ہے کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا, مجھے میرے رب نے منع کیا ہے کہ چوری نہیں کرنی, لوگوں کو تکلیف نہیں دینی, لوگوں کو تنگ نہیں کرنا, جھوٹ نہیں کرنا. کھا بیٹھے ہم تمام تجھے دعا بنا کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. ابھی عبد القادر نے اعلان ولایت نہیں کیا, ابھی ولی نہیں بنے, ابھی پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ ہے جب بندہ اسلام کے مطابق زندگی کو بسر کرتا ہے, جب بندہ سچ بولتا ہے, جب بندہ تقوی کے اعلیٰ مقام پہ فیض ہوتا ہے. وہ بچہ بھی ہونا تو اس کے صدقے سے اللہ بڑے بڑے ڈاکو کو توبہ کرنے والا بنا دیتا ہے. یہ غوث اعظم کا مشن ہے. آخری بات نماز کے لیے میں نے کہا تھا کہ ہر جمعے انشاءاللہ آپ کا تھوڑا تھوڑا پریشر ہوگا, تھوڑا تھوڑا. غوث اعظم سے محبت کرتے ہو, کرتے ہو. اب غوث اعظم کا فرمان سناؤ. غوث اعظم کی 11ویں بھی پکاتے ہیں, بالکل پکاتے ہیں. مناتے ہو, بالکل مناتے ہیں. منانی بھی چاہیے, منانی بھی چاہیے. کوئی حرام نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. لیکن غوث اعظم کا فرمان سنیں. غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ نماز نہ پڑھے اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کرو. اب آپ کا پروگرام کیا ہے؟ کہاں پہ دفن ہونا ہے؟ ہولی ہولی بولے ہیں, کہاں پہ دفن ہونا ہے؟ تو پھر نماز تو پڑھنی پڑے گی, پھر نماز تو پڑھنی پڑے گی نا. آپ پڑھتے ہیں, آپ عشاء کے وقت 4-5 ہوتے ہیں ماشاءاللہ. بڑی میں کہتا ہوں عشاء میں تو جہاں مسجد میں جگہ ہی نہیں ملتی, اتنے نمازی ہوتے ہیں. اتنے نماز سمجھ تو نہیں آ رہا آپ, اتنے نمازی ہوتے ہیں عشاء کے وقت ہمیں جگہ نہیں ملتی, ہمیں انتظام کرنا پڑتا کہیں اور. اس لیے بندگان خدا خدا کا خوف کریں. ہم کب اپنے آپ کو بدلیں گے؟ صرف حکومت کا قصور نہیں, ہمارا بھی قصور ہے. اتنی مہنگائی ہمارا بھی قصور ہے, ہمارا اس میں برابر کہ ہم شریک ہیں. شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. میں 12 بجے اذان پڑھتا ہوں, کیوں پڑھتا ہوں کہ آپ کو 1 گھنٹہ تیاری کا مل جائے. آپ نے پھر بھی 1.5 پونے 2 مارا تو میں بھی پونے کہ سکول سے اذان پڑھ لی تو مجھے کیا ہے. اس لیے آپ اس طرف آ ہی نہیں رہے. نہ جمعے کا ذوق ہے, نہ خطبہ سننے کا ذوق ہے, تو کیا پھر مجھے اتنا زیادہ دیر تقریر کرنے کی اجازت کی خیال ہے؟ پھر ویک میں تقریر کرنے کے لیے کی خیال ہے؟ کیوں جی؟ اگر تم 20 منٹ سننا چاہتے ہو وہ بھی طریقہ آتا ہے. اگر تم ایک نہ سننا چاہتے ہو وہ بھی طریقہ آتا ہے. اس واسطے اس چیز طرف مینو نہ لے آؤ کہ نہ میں آنا چاہنا, نہ ہی میرا پروگرام ہے. تھی لے جاؤ گے تو ہولی ہولی پھر میں بھی آ جاؤں گا. اس واسطے کوئی خدا کا خوف کرو, صحیح رستے سے چلنا چاہیے سب سارا. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا کرے. مسجد کی خدمت کا خیال کرو. مسجد اپنے کام چلی جاتے رہے, تعمیراتی کام. ابا کلیم بھی چھوڑنا ہے, 55 تو 60 ہزار روپے خرچ ہے جڑا پائے